تحریک انصاف تو چلیں تیاریاں کر رہی ہیں، باقی جماعتیں کیا کر رہی ہیں؟ باقی جماعتیں بھی اپنی حد تک تیاریاں کر رہی ہیں، لیکن تحریک انصاف کی تیاریاں چونکہ زیادہ ظاہر و باہر ہیں اس وجہ سے وہ محسوس زیادہ ہوتی ہیں، لیکن بہرحال باقی جماعتیں بھی الیکشن کی تیاریوں میں کسی نہ کسی درجے میں مصروف ہیں۔ لندن میں جو بیٹھک ہوئی ہے اس کا دیکھیے، لندن میں جو بیٹھک ہوئی ہے دراصل وہ بھی آئندہ الیکشن کے بارے میں ہی ہے، کیونکہ اسمبلی توڑنے کا جو انیشیٹو تھا وہ تو پاکستان تحریک انصاف نے لے لیا ہے، تو اب خواہی نہ خواہی الیکشن تو سب کو لڑنا پڑے گا۔ جس نے بھی پنجاب میں اپنی حکومت بنانے کی خواہش کر رکھی ہے اس نے تو الیکشن لڑنا ہے، تو لہٰذا مسلم لیگ نون کے اندر بھی اب ظاہر یہ خواہش تو بڑی مضبوط ہے اور وہ پنجاب کو اپنا ہوم گراؤنڈ سمجھتے ہیں، اس لیے وہاں پر اب جو بیٹھک ہو رہی ہے اس میں بہت ساری چیزوں پر غور ہو رہا ہے۔ ایک تو نواز شریف صاحب کچھ جواب طلبیاں کرنا چاہتے ہیں، جواب طلبیاں اس طرح کہ ان پارٹی کے اندر کچھ لوگوں نے یقین دلایا تھا کہ ہم نے سارے معاملات سیٹ کر لیے ہیں اور یہ اعتماد کا ووٹ جب پرویز الہی صاحب لینے آئیں گے تو اتنے بندے غائب ہو جائیں گے، 17 بندے غائب ہو جائیں گے۔ اب یہ جب یقین دلایا اس کے نتیجے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے ایک ایک دو لوگ قابو کیے ہوئے تھے، وہ گئے، انہوں نے کہا جناب اگر یہ بتائیں، اپنی لیڈرشپ کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ اگر کو بتائیں تو معاف کیجئے کہ ہم ایک دو بندے ہمارے پاس بھی ہیں، ہم ان سے بھی بات کریں، تو لیڈرشپ نے دلائے گئے اطمینان کے مطابق کہا، انہیں منع کر دیا، نہیں جی نہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تو ایسا نہیں کرنا۔ لیکن جب اعتماد کا ووٹ ہوا تو اس وقت جن جن لوگوں نے یقین دلایا تھا وہ بھی بغلیں جھانکتے رہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون بھی ایک عجیب و غریب فنومنا کا شکار ہوگی کہ ان کے لیے بالکل ایک سرپرائز تھا، تو لہٰذا اس کا حساب کتاب بھی نواز شریف صاحب کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جو اکانومی ہے وہ ایسی جگہ پہ آ گئی ہے کہ جہاں پہ انہیں فیصلہ کرنا ہے کہ آئیدر وہ اکانومی کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کی جو مشکلات ہے جس کی بہت ساری وجہ عمران خان کو ہٹانا اور پی ڈی ایم کی حکومت کو لانا ہے، تو لہٰذا رسپانسبلٹی تو اب اس حکومت کی ہے نا، تو اب یہ حکومت اس کا کفارہ کیسے ادا کرے؟ کیا آئی ایم ایف سے معاہدہ کر کے کرے اور ساری رسپانسبلٹی لے کے بجلی کے نرخ کیسے بڑھانے ہیں، ڈالر کو کیسے آزاد چھوڑنا ہے، یہ مشکل فیصلے اب تک اس حکومت نے کوئی مشکل فیصلہ نہیں کیا تھا، تو اب یہ مشکل فیصلے کرنے کا ٹائم ہے، تو لہٰذا اب مشکل فیصلے کریں اور الیکشن میں جائیں، یا مشکل فیصلوں کو ٹالیں اور حکومت کو تھینک یو ویری مچ کہہ لیں، کیونکہ اسمبلی توڑنے کا اختیار تو ابھی تک آسان فیصلہ کون سا ابھی دیکھیے ان کے لیے آسان فیصلہ اس وقت کوئی بھی نہیں رہا۔ ایک شطرنج میں ایک ایسی جگہ آتی ہے جہاں پہ کوئی مخالف کھلاڑی ایسی جگہ پہ آپ کو لے آتا ہے کہ یا تو آپ چیک میٹ برداشت کریں یا اپنے وزیر کی قربانی دیں، جس کو وزیر اعظم بھی کہا جاتا ہے شطرنج کی بساط پہ، تو دراصل یہ وہ والی کیفیت آ گئی ہے کہ جہاں پہ مسلم لیگ نون کو ایک بڑی قربانی دینی ہے، آئیدر وہ یہ قربانی دے کہ وہ اپنے جو 9 مہینے پہلے اس نے جو کچھ کیا تھا اس کا خمیازہ بھگتے اور آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرے اور سخت شرائط پہ کرے، کیونکہ ایک شیکی گورنمنٹ کے ساتھ کوئی بھی جو ادارہ ہے جو ڈیل ملٹی لیٹرل بالخصوص جو ڈیل کرے گا تو وہ ظاہر ہے تھوڑی سخت ہوگی، تو لہٰذا لیکن ان فیصلوں کے بعد حبیب صاحب پھر الیکشن میں جانا تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اچھا اب دیکھیے پھر ڈیل کر لیں گے تو یہ تو وہ چیز ہے کہ جو انہوں نے پاکستان سے لیا، دیکھیے پی ڈی ایم نے پاکستان سے معاشی اور سیاسی استحکام لیا اور اس کو حکومت بنائی، تو اب وہ واپس کریں پاکستان کو واپس کرنے کا، سیاسی اور معاشی استحکام واپس کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے، آپ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کریں اور الیکشن میں جائیں، اور یہی ہے آپ کے کفارے کی صورت کے جو آپ نے کیا ہے، جس طریقے سے پاکستان کا ایک مذاق بنا ہے پوری دنیا میں، جو پاکستان کے سسٹم کے بارے میں، پاکستان کی معیشت کے بارے میں کوئی تھوڑی پازیٹیوٹی آ رہی تھی کہ ملک جو ہے آہستہ آہستہ سٹیبل ہوتا چلا جا رہا ہے، جو آپ نے کیا تو اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل بھی کریں گے اور آپ الیکشن بھی کروائیں گے۔ اب یہ طے کر لیں کہ آپ نے جو کام جتنی عزت کے ساتھ کر سکیں وہ اتنا ہی اچھا ہے۔ اگر پی ایم ایل این اس وقت نو ڈاؤٹ کسی کے سوچنے پہ کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی، پی ایم ایل این اگر یہ سوچ رہی ہے کہ وہ مزید کوئی چالاکی کر لے گی تو میرا خیال ہے کہ پھر اس کے بعد پی ایم ایل این کے پاس اب کوئی چانس باقی رہے گا۔ اچھا نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے، مریم صاحبہ بھی ابھی تک نہیں آئی، وہ تو آ رہی ہیں، آ جائیں گی، لیکن حمزہ شہباز کیوں منظر نامے سے غائب ہیں؟ وہ کیوں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر سم ہاؤ اور ادر جو پی ایم ایل این نے
ابتدائی طور پہ جو اپنی تصویر بنائی وہ کچھ زیادہ خوشکن نہیں بنا سکی. مثال کے طور پہ جب 2018 کا الیکشن ہوا, 2018 کے الیکشن میں والد ماجد بن گئے قائد حزب اختلاف اور فرزند ارجمند بن گئے صوبے میں قائد حزب اختلاف. حالانکہ اس وقت یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ سعد رفیق صاحب بھی چونکہ صوبائی اسمبلی کی نشست جیت گئے تھے تو صوبائی اسمبلی میں سعد رفیق صاحب کو یہ ذمہ داری دی جائے گی اور کوئی موقع بنا تو وزیر اعلیٰ بھی وہ بن جائیں گے. لیکن فوراً ہی انہوں نے دونوں نے یعنی ایک سیٹ جو حمزہ صاحب نے وفاقی بھی جیتی تھی یعنی قومی اسمبلی کی بھی جیتی تھی اور صوبائی بھی جیتی, انہوں نے اوپر کی اسمبلی اوپر کی سیٹ سے استعفیٰ دیا اور خود جو ہے وہ قائد حزب اختلاف ہو گئے. اس کے بعد دیکھیے ایک تو یہ تاثر جو ہے بہت ہی برا بنا. دوسرا یہ ہوا کہ پارٹی کے اندر ہی جب اوپر وزیر اعظم بن گئے اور نیچے وزیر اعلیٰ بن گئے تو اس وقت بھی یہ تاثر جو ہے, اس وقت پرویز الہی صاحب کے ساتھ ان کی سیٹنگ چل رہی تھی لیکن جیسے پرویز الہی صاحب نے چھوڑا انہیں تو اصولاً ہونا یہ چاہیے تھا کہ کسی اور کو بنا لیتے, لیکن اس وقت بھی فوری طور پہ یہ سمجھا گیا کہ نہیں حمزہ شہباز ہی صرف وہ ہیں جن کے اوپر اتفاق رائے ہو سکتا ہے, تو لہٰذا وہ کر لیا گیا. اب تیسری بات یہ ہے کہ ایک بار پھر محترمہ مریم نواز صاحبہ کو پارٹی کے چیف آرگنائزر کی ذمہ داری سونپی گئی ہے اور سینئر نائب صدر بھی بنا دیا گیا. یعنی اب ان کا درجہ جو ہے وہ اس سے یعنی شاہد خاقان عباسی صاحب جو سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے ان سے بلندتر ہو گیا. اگرچہ وہ پہلے ہی بلندتر تھا بوجہ اپنی رشتہ داری کے یعنی جو ان کی ظاہر ہے تو وہ بلندتر درجے پہ فائز تو تھیں لیکن چلیے ایک کاغذی حجاب باقی تھا, لیکن اب وہ کاغذی حجاب بھی اٹھ گیا. تو لہٰذا اب آپ ذرا دیکھیے کہ پنجاب میں اور وفاق میں تو پی ایم ایل این ایک ٹپیکل فیملی پارٹی بن کے رہ گئی. یعنی اگرچہ پیپلز پارٹی پر بھی یہ الزام لگتا ہے لیکن جتنے ماشاءاللہ خاندان کے افراد یہاں پہ ایڈجسٹڈ ہیں پیپلز پارٹی میں تو ایسا نہیں ہے. سعد رفیق صاحب اسی طرف اشارہ کر رہے تھے جب وہ موروثی سیاست دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ہماری سیاست صرف ہماری نہیں انڈیا میں بھی یہ پرابلم تھا. انڈیا میں بی جے پی نے آپ دیکھ لیجئے کہ کانگریس اب تک بالکل بے کارواں ہو کے پھر رہی ہے وہاں پہ کیجریوال ایک نیا فنومنا بن کے سامنے آ رہے ہیں. اگرچہ کچھ صوبوں میں آج بھی وہ وہاں پہ باقی ہے وہ اسی طرح کی موروثی سیاست, لیکن پاکستان میں بھی تو الٹیمیٹلی اس کو دھکا لگنا تھا نا, تو لہٰذا وہ دھکا لگ رہا ہے. تو اب اس دھکے سے اب مسلم لیگ نون کو دو چیلنجز ہیں, ایک غلط سیاسی فیصلے کا جو اپریل میں کیا گیا, دوسرا ایک موروثی سیاست کا چیلنج, تیسرا کارکردگی کا چیلنج. اب آپ دیکھیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے کارکردگی کے بارے میں ہی اب 2018 میں نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو, تو اب تو ووٹ کو عزت مل گئی نا, مطلب شہباز شریف وزیر اعظم ہے نا, تو اب ووٹ کی اس سے زیادہ عزت کیا ہوتا ہے؟ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں تو یہ ووٹ کو عزت دو کیسے ہو گیا؟ وہ کوئی عوام کے ووٹوں سے تو الیکٹ ہو کر جو بھی ہے چلیے ہم ان کے ووٹ کو تو عزت مل گئی نا. وہ تو ہم تب کہتے ہیں نا ووٹ کو عزت ملی جب وہ الیکشن لڑ کے آتے ہیں. ووٹ کو عزت اس سے زیادہ اور کیا ملے گی؟ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا نعرہ تھا خدمت کو ووٹ دو, ٹھیک ہے. اب آپ خدمت کو ووٹ دیں تو کس خدمت کو ووٹ دیں؟ بہت خدمت. مسئلہ یہ ہے کہ وہ آٹا خدمت کون سی خدمت ایسی کی ہے؟ بہت سارے بحران ہیں, بجلی کا بحران ہے, یکے بعد دیگرے ایک بحران در بحران میں آپ نے ملک کو ڈال دیا ہے اور بالکل ایسا گناہ بے لذت کیا ہے کہ جس کا کوئی مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں. اگر ہم کارکردگی کی بات کر رہے ہیں تو خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں کیا خاص کارکردگی دکھائی؟ دیکھیے خان صاحب کی کارکردگی جو تھی وہ آپ نے دیکھا نہیں, جب انہوں نے لیا بیچ میں کورونا آیا, کورونا کی آفت کوئی چھوٹی نہیں تھی جس نے دنیا کو بند کر دیا تھا, لیکن آپ نے اپنا ملک چلتا رکھا تھا اور ملک مسلسل آگے بڑھ رہا تھا. تیسری بات یہ ہے کہ آخر آپ نے کلوز کہاں کیا؟ 6% گروتھ کے اوپر, ٹھیک ہے. اب یہ جو الزام لگایا جاتا ہے جی خان صاحب نے جاتے جاتے اپنی اکنامک پالیسی میں وہ جو پیٹرول کی قیمتیں فریز کی تھیں تو بھائی اچھا جی بڑی غلط بات کی تھی, لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے, شوکت ترین صاحب کئی بار کہہ گئے ہیں کہ میں نے تو بجٹ کر دیا تھا. یعنی آئی ایم ایف کی شرائط یہ ہوتی ہیں کہ آپ نے اگر کہیں سبسڈی دینی ہے تو اس کو بجٹ میں ایڈجسٹ کرتے ہیں, کسی جگہ سے کوئی خرچہ کم کرے آپ سبسڈی دے لیں, تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بجٹ کر دیا تھا. اور تیسری بات یہ ہے کہ بھائی جب اگر انہوں نے اتنا ہی غلط فیصلہ کیا تھا تو آپ آ کے انڈو کر لیتے ہیں.